الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رجب المرجب کے مہینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ 13 رجب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی آپ کو جو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس سے 10 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے، اور اس نام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا رکھا، کیونکہ جب خیبر کے موقع پر جب آپ مرحب کا مقابلہ کر رہے تھے تو آپ نے اشعار پڑھے نا، انا الذی سمیتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام رکھا ہے حیدر۔ تو حیدر کہتے ہیں ناظرین ببر شیر کو، جو حیدر کرار، جو پلٹ کر بار بار حملہ کرتا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا علی۔ علی کا مطلب ہوتا ہے بلند اور بالا، رتبے والا، اعلیٰ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کا نام علی، آپ کا لقب اسد اللہ، آپ کو مرتضیٰ بھی کہتے ہیں، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ بھی آپ کے القابات ہیں۔ ابو التراب آپ کی کنیت ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پوچھا حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ علی کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو گئے ڈھونڈتے ہوئے تو دیکھا کہ مسجد میں جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور زمین پر مٹی پر، اور وہ مٹی جو ہے چہرے پہ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ان کو محبت سے کہا ابو التراب، اے ابو التراب یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو التراب تو یعنی تراب مٹی کا باپ، تو اس لحاظ سے آپ کی کنیت ابو التراب بھی ہے، تو اسد اللہ بھی ہے۔ لہذا ناظرین، آپ کے والد محترم کا نام آتا ہے روایات میں، مشہور تو ابو طالب ہے نا، کیونکہ طالب حضرت علی کے بھائی تھے، تو ان کی طرف کنیت کرتے ہوئے ابو طالب کہا جاتا تھا ان کو۔ لیکن ان کا نام کیا تھا؟ بعض روایت میں آتا ہے آپ کا نام عبد مناف تھا، بعض میں آتا ہے آپ کا نام عبد العزیٰ تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام جو تھا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی شخصیت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، جو اسلام میں پہلے داخل ہوئے۔ لہذا ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہوئی آپ کی، تو حضرت علی کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور اس سے پہلے ہی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے تھے۔ اور آپ ہی یعنی بچپن میں آتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، 5 سال کے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زیر تربیت لے لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے آپ کی تربیت کیا کرتے تھے۔ تو لہذا جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ لہذا ناظرین، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، علی میرے خاندان والوں کو جمع کرو۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے تمام چچاؤں کو، خاندان والوں کو جمع کیا، اور کھانا پکایا اور کھانا کھلایا۔ عربوں کا دستور ہے، کوئی بات کرنی ہوتی تھی
تو جمع کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پھر اس کے بعد بات کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر سکے، تو دوبارہ پھر کہا کہ دوبارہ جمع کیا، دوبارہ بٹھایا، بلایا اور کھانا کھلایا اور پھر دعوت دی اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی، اپنی رسالت کی۔ تو سب نے انکار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس وقت اگر تم میری بات کو مانو گے اور میرے پہ ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے سرزمین حجاز کا، عرب کا جو ہے سردار بنا دے گا، اللہ تمہیں دنیاوی رتبہ بھی دے گا اور اخروی نجات تو عطا کرے گا ہی۔ تو سب نے انکار کیا، تو حضور نے کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور میں اعلان کرتا ہوں، اور میں آپ کا سپورٹر ہوں، میں آپ کا معاون ہوں، آپ کا مددگار ہوں۔ تو ابو لہب نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کے اندر جو ہے وہ سردار بننے کی کتنی خواہش ہے، یعنی ایک طنز کیا۔ تو دیکھا ہم نے کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے پھر وہ مقام عطا فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ کی سب سے جو چہیتی لاڈلی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یعنی آپ رشتے دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیکن جب ہجرت کا موقع تھا تو اپنے بستر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو لٹایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہا کہ بستر بھی میرا ہوگا، امانتیں بھی میری ہوں گی، چادر بھی میری ہوگی، تاکہ کفار کو شک و شبہ نہ ہو کہ محمد یہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو لہذا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین بستر پہ لیٹ گئے، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں اور شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے، اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ مٹی اٹھا کر ان کے اوپر پھینکیں، تو وہ مٹی ان کی آنکھوں میں چلی گئی۔ تو جس سے دیکھیں آنکھوں میں مٹی جاتی ہے تو لوگ جو ہے گھبرا جاتے ہیں، آنکھیں مسلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس مٹی سے ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی۔ اور اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا کر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں حضرت علی نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا قربان ہونے کے لیے، یعنی بستر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ نے حضرت علی نے، یعنی علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی جان کو پیش کر دیا تھا۔ اگر وہ حملہ کرتے تو حضرت علی تو شہید ہو جاتے، تو انہوں نے تو اپنی جان پیش کر دی، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے جب ان پہ نیند طاری کی اور جب وہ جاگے ہیں اور جب اندر گئے تو دیکھا کہ یہ تو علی نہیں، یہ تو محمد نہیں، یہ تو علی ہیں۔ تو لہذا ناظرین یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے پہلے تشریف لے گئے، اور یہاں جب ہم جاتے ہیں نا قبا سے آگے ایک مسجد عنیف ہے، وہ میں نے اس کی ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد الصباح بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے پوری رات وہاں پر گزاری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں، اور صبح ہو گئی اور آپ نے نماز پڑھی، تو حضرت علی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو جو بات میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو، اس حوالے کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مواخات کروائی مدینہ منورہ میں، ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے مدینہ کی ریاست اور اس کے جو قواعد و ضوابط تھے اور کن خطوط پر وہ استوا ہوئی تھی، اس کو بنایا گیا تھا مدینہ کی ریاست کو، وہ بیان کیے تھے۔ اس میں سے ایک بنیادی جو اصول تھا، جو محبت کا، مودت کا، مواخات کا جو رشتہ قائم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یہ دیکھیں کتنی اچھی حکمت عملی تھی
کہ مہاجر تو اپنا سب کچھ قربان کر کے گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے، تو لہذا انصار نے کہا کہ بھئی جس کے پاس 2 کمرے تھے اس نے کہا 1 کمرہ تم میرا لے لو، جس کے پاس 2 باغ تھے اس نے کہا 1 باغ تم میرا لے لو، جس کے پاس 1 باغ تھا اس نے آدھا باغ دے دیا، جس کے پاس 10 کھجور کے درخت تھے اس نے 5 دے دیے۔ اس طریقے سے انہوں نے مواخات قائم کی، اور مہاجرین کو بھی سلام پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ سب چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں آپ صرف بازار کا راستہ دکھائیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ تجارت کریں گے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو یہاں سیٹل کر لیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے مواخات کروائی، سب کا مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، تو میری مواخات آپ نے کسی سے نہیں کروائی، تو میں کس انصاری کا بھائی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے جو ہے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لہذا ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سوائے غزوہ تبوک پہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ چھوڑا اہل بیت کو اور گھر مدینہ کو لک آفٹر کرنے کے لیے، تو حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کہ موسیٰ کے لیے بمنزلت ہارون، کہ جیسے کہ موسیٰ کے لیے ہارون ان کا بھائی تھا، اور جب وہ طور پر گئے تو ہارون کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ہارون ان کے بعد نبی بنے لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، تو تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کہ کب منزلت ہارون، کہ جیسے تم ہارون کی طرح ہو۔ تو لہذا ناظرین ہر غزوے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے۔ آتا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس خیبر کو جو ہے وہ فتح کروائے گا، اور سارے جو ہے وہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش جو ہے یہ ہمیں مل جائے یہ اعزاز، یہ جھنڈا، یہ سعادت ہمیں ملے۔ تو جب دوسرا دن ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی سب آئے، پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کو آشوب چشم ہے، تو فرمایا کہ بلاؤ علی کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور اس سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا فاتح خیبر کو جھنڈا عطا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے پھر خیبر جو ہے وہ فتح ہوا۔ تو ناظرین آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دینے کے لیے گئے، تو آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑی پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ دیکھیں خیبر کے موقع پر حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا آنکھوں میں، تو یہاں پر کہا کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں، اور جو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخصیت کی زیارت کی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہے، آپ کا چہرہ مبارک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تجھ سے جو مومن ہے جو تجھ سے محبت کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ تجھ سے بغض رکھے گا، اور کہا کہ مومن جو ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے، اور جو منافق ہے وہ کیا ہے، وہ علی سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں کیا ہوں؟ مدینۃ العلم، شہر ہوں کس کا؟ علم کا، وعلی بابھا، اور علی جو ہے اس کا دروازہ ہے، یعنی اس شہر جو علم کا جو شہر ہے مدینہ ہے، اس کے اندر داخل ہونے کا دروازہ جو ہے وہ علی ہے۔ تو لہذا پھر اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کیا مقام دیا، اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں،
اور آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، تو میں کیسے فیصلے کروں گا، میں تو ابھی نوجوان ہوں۔ تو حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری زبان کو کھول دیں گے، تمہارے سینے کو کھول دیں گے، تم پر حق کو جاری کر دیں گے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اس دعا کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو کھول دیا اور حق میری زبان پہ جاری ہو گیا، میرا سینہ جو ہے وہ اس کو اللہ رب العزت نے کھول دیا، اور میں بڑے سے بڑے فیصلے جو ہے وہ چند سیکنڈوں میں کر دیا کرتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ دو قسم کے لوگ ہوں گے، دو قسم کے معاملات کریں گے۔ ایک وہ لوگ جو تجھ سے محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ تجھے جو ہے وہ، جیسے تیری مثال ایسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی دو گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو ان سے اتنی محبت کی کہ ان کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو تیرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، آتا ہے حضرت علی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، ایک گروہ نے حضرت علی کو جو ہے وہ خدا بنا دیا۔ یہ آج بھی ایک طبقہ پایا جاتا ہے نصیری، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، اور کہا ایک دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو تجھ سے بغض رکھے گا، جو تجھ سے نفرت کرے گا، جیسے حضرت عیسیٰ، یہود نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ ایک طبقہ ہے خوارج کا، کہ کس طرح سے خارجیوں نے جو ہے وہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھا اور ان کو جو ہے وہ شہید کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت میں آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، اور بہت بڑا ایک فتنہ برپا ہو چکا تھا۔ ایک طرف سبائی ٹولہ تھا، ایک طرف خوارج تھے۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی تھا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرصے پہلے بتایا کہ اسلام کے اندر جو فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، اس کی ابتدا یہ سبائی ٹولہ، جس کے ساتھ حضرت علی نے باقاعدہ جنگ کی، جنگ نہروان، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ غلوف کرتے تھے، ان کو خدا کا درجہ دے دیا، اللہ کا درجہ دیا۔ اور ایک دوسرا طبقہ تھا جو خوارج تھے۔ یہ خوارج کون تھے ناظرین؟ خوارج یہ جو تھے، یہ یمامہ کا جو ایریا ہے نا، جہاں پر مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ اس علاقے کے اندر، یہ یمن کے پاس ایک بارڈر تھا، یہ اس علاقے پہ رہا کرتے تھے یہ لوگ، اور یہ بنو تمیم میں سے تھے۔ اور یہ لوگ جو تھے ناظرین، یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، اور اکڑو تھے، یعنی کسی بات پہ اکڑ گئے، ڈٹ گئے تو بس اس پہ پھر ڈٹے رہتے تھے، اور بہت زیادہ سخت قسم کے لوگ تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس علاقے کو فتح کر لیا، تو ان لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر جو ہے یہ جو شہر قائم کیے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ آپ فاتح ایران ہیں، اور یہ کوفہ اور بصرہ، تو ان کو کوفہ میں لا کر جو ہے وہ آباد کیا۔ اور اس وقت کے اندر یہ جنگجو لوگ تھے، اور یہ کافی اس بارڈر کو سنبھالتے تھے، جنگیں کرتے تھے، بڑے سخت قسم کے لوگ تھے۔ تو لہذا یہ میں آپ کو ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے۔ تو اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب جنگ ہوئی، جنگ صفین، تو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بظاہر جو ہے جنگ بھی جیت چکے تھے، اور آپ حق پہ بھی تھے۔ تو اب ایک سفارش پیش کی گئی، تجویز پیش کی گئی کہ حکم بنا لیا جائے قرآن کو، اور یہ فیصلہ کیا جائے قرآن سے کہ کون جو ہے وہ، یعنی کوئی صلح کرا دی جائے، کوئی ایسا کوئی راستہ نکالا جائے کہ جس کے اندر جو ہے یہ جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، 70,000 کے قریب مسلمان مارے گئے، اتنا بڑا نقصان ہوا، تو کہا کہ اس سے اب آگے جو خون ریزی ہو رہی ہے اس سے بچا جائے۔ تو تجویز پیش کی گئی کہ بھئی حکم بنا لیا جائے، اور 2 افراد کو جو ہے وہ پیش کر دیا گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں، حضرت جو خوارج تھے انہوں نے کہا نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں، ڈٹ گئے، کہا کہ نہیں یہ نہیں، کوئی اور۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کیا کیا گیا، وہ ثالثی مقرر کر دیا گیا۔ اب دونوں یہ فرد جمع ہوئے، تو لہذا ناظرین اب طے کیا تھا کہ دونوں فیصلہ کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ کہا کہ بھائی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ سنائیں کیا آپ کی رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میری رائے یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معطل کر دیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معزول کر دیا جائے، اور کسی ایک تیسرے شخص کو جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر منتخب کر لیا جائے، اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرتا ہوں، معزول کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے آپ کی اس رائے پہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، اور اللہ تعالیٰ صحابیت کا مقام بہت اونچا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف جو ہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ تو اس پر کیا ہوا کہ یہ جو خوارج تھے یہ وہ ہو گئے، کہتے نہیں۔ اچھا انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو حضرت علی سے کہا کہ بھئی اب اس بات کو مانو، تو حضرت علی نے کہا بھئی یہ کیسے میں مان سکتا ہوں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے پہلے تو غلط کام یہ کیا کہ حکم تحکیم کا وہ کیا اور قرآن کو چھوڑ کر، اور پھر جو ہے اس وجہ سے آپ جو ہے ہم بھی کافر ہو گئے، آپ بھی کافر ہو گئے، سب کافر ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو توبہ کر لی اور ہم تو توبہ کرتے ہیں، آپ بھی توبہ کریں کہ آپ نے کفر کیا اور اس کے بعد توبہ کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا، وہ کیسے توبہ کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو کس بات کی توبہ کروں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں ناظرین، یہ جو حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے۔ دیکھیں یہ جب کوفہ کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ بھئی آپ جو ہے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ سارے کھڑے ہو گئے، 10,000 کے قریب یہ لوگ تھے، اور یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا ہے، تو لو بدلہ ہم سے۔ اب 10,000 لوگوں سے بدلہ لینا، اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ تو یہ جنگ صفین جو ہے، میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر رہا ہوں، میرا جو موضوع ہے وہ تو یہ نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ بھئی سارے کافر ہو گئے، ہم بھی ہو گئے، ہم نے توبہ کر لی، اور یہ 10,000 کے قریب لوگ تھے اور یہ وہاں سے نکلے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک جھتہ بنا لیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی۔ یہ خوارج ہیں جن کو کہا جاتا ہے جنہوں نے خروج کیا، جو خرج یخرجو خوارج، خروج اسی سے یہ خوارج ہے کہ نکلنے والے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کے تقریباً 4,000 کے قریب خوارج جو ہے وہ مارے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب پلان کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو جتنا عالم اسلام پر یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کے ذمہ دار 3 افراد ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایجپٹ کے اندر۔ تو کہا پلان کرتے ہیں اور ان تینوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو لہذا پلان کیا گیا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، 19 رمضان مبارک پہ حملہ ہوا، اور یہ سن 40 ہجری کی بات ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، وہ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے نہیں، اور بیماری کی وجہ سے عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ موجود تھا، اور یہ سو رہا تھا۔ جب حضرت علی جو ہے اپنی تلوار کو جس نے زہر میں لپیٹ کر، جو حضرت علی داخل ہوئے مسجد میں تو اس کو اٹھایا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا تم سو رہے ہو، تو وہ اٹھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے نماز پڑھانا شروع کیا، آپ سجدے میں گئے تو اس نے تلوار سے آپ پہ حملہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی زخموں کی وجہ سے 19 رمضان مبارک سن 40 ہجری میں حملہ ہوا، زخمی ہوئے، 21 رمضان مبارک 40 ہجری میں آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی۔ تو لہذا ناظرین یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔